ایک ایسا شہر جو 170 کلومیٹر لمبا ہو، آسمان کو چھوتی ہوئی دو شیشے کی دیواروں کے درمیان بسا ہو، جہاں نہ سورج کی سیدھی روشنی آئے نہ گاڑیاں ہوں، اور جہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں صرف 20 منٹ لگے۔ یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں، یہ محمد بن سلمان کے اس منصوبے کا نقشہ تھا جسے دنیا دی لائن کے نام سے جانتی تھی۔ اس منصوبے کی تعمیر میں اب تک 21,000 سے زائد مزدور جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آج کی TNS کی کہانی اس خوف کی شروعات کی کہانی ہے جو موت کا خوف تھا، سعودی عرب کی معیشت کے ڈوب جانے کا خوف۔ TNS دا نوید شو میں آج کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک خوف سے، موت کے خوف سے۔ یہ ہے سعودی عرب کی معیشت کے ڈوب جانے کا خوف۔ دہائیوں تک سعودی عرب کی معیشت کا 90% انحصار صرف اور صرف تیل پر رہا۔ جب تک دنیا کو تیل کی ضرورت تھی، سعودی عرب کی معیشت ہوا میں اڑا کرتی تھی، لیکن پھر دنیا میں تیزی سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ٹیسلا جیسی الیکٹرک گاڑیاں مارکیٹ میں آئیں۔ یورپ، امریکہ اور چین نے گرین انرجی اور سولر لگانا شروع کر دیے تھے۔ سعودی عرب کے پالیسی سازوں کو دیوار پر لکھا صاف نظر آنے لگا کہ اگر دنیا نے تیل کا استعمال کم کر دیا یا تیل سستا ہو گیا تو سعودی عرب کی یہ پوری سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگے گی۔ اس کے پاس سیاحت یا ٹیکنالوجی کا کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے۔ اور پھر انٹری ہوتی ہے ایک ایسے نوجوان لیڈر کی جس نے مڈل ایسٹ کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی، کراؤن پرنس محمد بن سلمان MBS۔ 2016 میں انہوں نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے عالمی میڈیا میں تہلکہ مچا دیا۔ انہوں نے پیش کیا سعودی ویژن 2030۔ نقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كيلو۔ یہ صرف ایک معاشی منصوبہ نہیں تھا، یہ سعودی عرب کے بچاؤ کی آخری جنگ تھی۔ مقصد صرف اور صرف ایک تھا، دنیا کو بتانا ہے کہ ہم تیل بیچنے والے نہیں ہیں، صرف اور صرف تیل پہ انحصار کرنے والے نہیں ہیں، ہم سیاحت، ٹیکنالوجی اور ماڈرن لائف سٹائل کا نیا گڑھ بننے جا رہے ہیں۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے کراؤن پرنس نے جس منصوبے کا اعلان کیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ تھا نیوم سٹی کا منصوبہ۔ 500 ارب ڈالر کا ایک ایسا پروجیکٹ جس کا مقصد انسان کے رہنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ یہ ایک عام شہر نہیں تھا بلکہ مستقبل کی دنیا کا ایک ایسا ٹریلر تھا جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ سعودی عرب یہ سب آخر یکدم سے کیوں کرنا چاہتا تھا؟ وہ سیدھے سادھے نئے شہر کیوں نہیں بنا لیتا؟ اسے سائنس فکشن اور ناممکن چیزیں بنانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس کے سامنے دبئی کی شکل میں ایک ایسا دیو کھڑا تھا جس نے ریت کو سونے میں تبدیل کر لیا ہوا تھا۔ سعودی عرب جانتا ہے کہ اگر اسے مڈل ایسٹ کا باس بننا ہے تو اسے اس ماڈل کو توڑنا ہوگا جو شیخ راشد نے دہائیوں پہلے بنایا تھا۔ شیخ راشد بن سعید المکتوم کی سوچ اپنے وقت سے 100 سال آگے کی تھی۔ جب دبئی میں تیل نکلا تو وہ جانتے تھے کہ یہ کالا سونا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے تیل کے پیسوں کو ایک ایسا جال بچھانے میں لگایا جس میں پوری دنیا کو پھنسنا تھا۔ انہوں نے دبئی کو ایک برانڈ بنا دیا، دنیا کی سب سے بڑی پورٹ جبل علی بنائی اور پوری دنیا کے تاجروں سے کہا یہاں آؤ، ہم تم سے کوئی ٹیکس نہیں لیں گے۔ پھر ایمریٹس ایئر لائن کی بنیاد رکھی جس نے مشرق اور مغرب کے درمیان دبئی کے ایک پل کا کردار ادا کیا۔ دنیا نے وہ دیکھا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، انسان کے بنائے ہوئے جزیرے، پام جمیرہ، دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ اور 7 سٹار ہوٹل برج العرب۔ آج دبئی کی معیشت میں تیل کا حصہ
1% سے بھی کم ہے۔ دبئی تیل نہیں بیچتا، دبئی خواب بیچتا ہے۔ سعودی عرب کو معلوم تھا کہ اگر وہ اونچی عمارتیں بناتے تو لوگ کہتے دبئی میں اس سے بھی بڑی ہیں، اگر وہ شاپنگ مالز بناتے تو دبئی وہاں بھی آگے تھا۔ اس لیے سعودی عرب کو کچھ ایسا کرنا تھا جو انسان کی سوچ سے بھی بڑا ہو جائے، اور وہ تھا نیوم۔ جب نیوم کی تفصیلات دنیا کے سامنے آئیں تو بڑے بڑے انجینئرز کے ذہن چکرا گئے۔ تبوک کے صوبے میں بحیرہ احمر کے ساحل پر 26,500 مربع کلومیٹر پر پھیلا پروجیکٹ، بیلجیم جیسے پورے ملک سے بھی بڑا پروجیکٹ۔ لیکن نیوم کا سب سے حیران کن، سب سے پاگل پن والا حصہ وہ ہے جس نے ہالی ووڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اسے نام دیا گیا ہے دی لائن، ایک ایسا شہر جو 170 کلومیٹر لمبا ہے لیکن اس کی چوڑائی صرف 200 میٹر ہے، یعنی ایک لکیر کی طرح سیدھا شہر جس کے دونوں طرف 500 میٹر اونچی یعنی برج خلیفہ کے برابر اونچائی والی مکمل شیشے کی دیواریں ہوں گی جو ریگستان میں ایک آئینے کی طرح چمکا کریں گی۔ یہاں کوئی سڑک نہیں ہوگی، کوئی پیٹرول سے چلنے والی گاڑی نہیں ہوگی۔ شہر کا سارا نظام 100% قابل تجدید توانائی یعنی رینیویبل انرجی پر چلے گا۔ ہر انسان کو اپنی ضرورت کی ہر چیز، اسکول، ہاسپٹل، مارکیٹ صرف 5 منٹ کے پیدل فاصلے پر ملے گی، اور اگر آپ کو 170 کلومیٹر دور شہر کے دوسرے کونے میں جانا ہے تو زیر زمین ایک ایسی ہائی سپیڈ ٹرین ہوگی جو آپ کو صرف 20 منٹ میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا دے گی۔ 90 لاکھ انسان ایک لکیر کے اندر زندگی گزاریں گے۔ نیوم صرف دی لائن تک محدود نہیں، دبئی کے امیر ترین سیاحوں کو کھینچنے کے لیے انہوں نے سنڈالا نامی لگژری جزیرہ متعارف کروا دیا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب میں صرف گرمی اور ریت ہے تو ملیے روجنا سے۔ یہ نیوم کا وہ حصہ ہے جو پہاڑوں پر بنایا جا رہا ہے، جہاں سال بھر برف باری ہوگی، لوگ سکینگ کریں گے۔ یہی نہیں، اور سنیے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہونے والی ہے کہ 2029 کی ایشین ونٹر گیمز کی میزبانی بھی سعودی عرب کے اس صحرائی برفیلے شہر میں ہوگی۔ سعودی عرب کا پیغام صاف تھا، جو دبئی کے پاس ہے ہم اس سے 100 گنا بڑا اور بہتر کر سکتے ہیں، ناممکن کا حصول کر کے دکھائیں گے۔ وہ قدم جس نے دبئی کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ شہر تو بنتے رہیں گے لیکن انہیں بسانے کے لیے پیسہ، کمپنیاں اور لوگ کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو سب دبئی بیٹھے تھے۔ یہاں سعودی عرب نے ایک ایسا ماسٹر سٹروک کھیلا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ایک قانون پاس کیا جسے پروجیکٹ HQ کہا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے دنیا بھر کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جیسے ایپل، گوگل، مائکروسافٹ اور پیپسی سے کہا کہ دیکھو، اگر تم نے سعودی حکومت کے ساتھ اربوں ڈالر کے ٹھیکے لینے ہیں تو تم نے ہمارے ملک میں بزنس کرنا ہے۔ تمہیں اپنا مڈل ایسٹ کا ریجنل ہیڈ کوارٹر دبئی سے نکال کر ریاض منتقل کرنا ہوگا، بصورت دیگر ہم تمہیں بلیک لسٹ کر دیں گے اور کوئی سرکاری کانٹریکٹ نہیں دیں گے۔ یہ دبئی کی معیشت کے دل پر سیدھا وار تھا۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، کوئی بھی کمپنی اس مارکیٹ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سینکڑوں بڑی عالمی کمپنیز نے راتوں رات دبئی سے اپنا بوریا بستر گول کیا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو سعودی عرب منتقل کر لیا۔ یہ ایک ایسی سر جنگ کا آغاز تھا جس پر دونوں ممالک کے میڈیا میں بات نہیں ہوتی، لیکن اندر ہی اندر
معاشی تختہ الٹنے کا کھیل پوری شدت سے جاری ہے۔ The first of a new national carrier. اس کے علاوہ سعودی عرب نے اپنی ایئر لائن ریاض ایئر لائن لانچ کر دی ہے، جو سیدھا ایمریٹس اور قطر ایئر لائنز کو ٹکر دے گی۔ اربوں ڈالر دے کر کرسٹیانو رونالڈو اور نیمار جیسے فٹ بالرز کو اپنے ملک بلایا جاتا ہے تاکہ دنیا کی توجہ ان پر رہے۔ تو کیا دبئی ہار مان لے گا؟ کیا شیخ محمد بن راشد اپنی آنکھوں کے سامنے دبئی کا تاج چھنتا دیکھ لیں گے؟ بالکل نہیں۔ دبئی نے سعودی عرب کے ویژن 2030 کے جواب میں اپنا D33 ایجنڈا لانچ کر دیا ہے۔ اس کا مقصد اگلے 10 سالوں میں دبئی کی معیشت کو 2 گنا کرنا ہے۔ دبئی نئے جزیرے بنا رہا ہے، ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کھربوں روپے لگا رہا ہے اور دنیا بھر کے ٹیلنٹ کو گولڈن ویزے دے کر پکا کر رہا ہے۔ دبئی کا ماننا ہے کہ سعودی عرب جتنا مرضی پیسہ لگا لے، ایک نیا کلچر، ایک نیا لائف سٹائل اور ایک نیا بھروسہ بنانے میں دہائیوں لگتی ہیں۔ دبئی پہلے ہی یہ منزل طے کر چکا ہے، جہاں تک پہنچنے کے لیے سعودی عرب ابھی صرف اور صرف خواب دیکھ رہا ہے۔ دی لائن، جو کہ نیوم کا سب سے مشہور اور سب سے متنازع حصہ ہے، اصل ڈیزائن میں 2 متوازی عمارتیں 500 میٹر بلند، 200 میٹر چوڑی اور 170 کلومیٹر لمبی ہیں، جن میں 9 ملین لوگ رہ سکیں گے۔ لیکن 2024 سے اس منصوبے کو مسلسل چھوٹا کیا جا رہا ہے۔ 2030 تک آبادی کا ہدف 15 لاکھ سے کم کر کے صرف 3 لاکھ کر دیا گیا اور تعمیراتی کام سپٹمبر 2025 میں معطل کر دیا گیا ہے۔ آکسیگون، یہ دنیا کا سب سے بڑا تیرتا ہوا صنعتی شہر نیوم کا حصہ ہوگا۔ اس کے اندر نیوم گرین ہائیڈروجن پلانٹ سب سے کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسی سال یعنی 2026 میں تقریباً مکمل ہونے والا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گرین ہائیڈروجن پلانٹ ہوگا، جس کی لاگت 8.4 بلین $۔ ہے۔ نیوم سٹی کے اس پروجیکٹ پر تعمیراتی کام 2018 سے شروع ہوا۔ ابتدائی طور پر پورے منصوبے کی لاگت $500 بلین بتائی گئی تھی، لیکن اس میں حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ 2024 میں وال سٹریٹ جرنل نے ایک خفیہ اندرونی آڈٹ رپورٹ لیک کی، جس میں انکشاف کیا گیا کہ اگر پورا منصوبہ اصل ڈیزائن کے مطابق مکمل کیا جائے تو اس کی لاگت $500 بلین نہیں بلکہ تقریباً 8.8 ٹریلین $۔ ہو سکتی ہے، یعنی سعودی عرب کی پوری سالانہ GDP سے تقریباً 25 گنا زیادہ۔ اور اسی رپورٹ کے مطابق مکمل ہونے کی تاریخ 2080 تک جا سکتی ہے۔ اصل منصوبے کے مطابق دی لائن کا پہلا حصہ 2030 تک تیار ہونا تھا، لیکن اب سرکاری طور پر بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مکمل منصوبہ کئی دہائیوں پر محیط ہوگا۔ کچھ رپورٹس میں 2045 کا ہدف بتایا جا رہا ہے، جبکہ آزاد تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر موجودہ رفتار برقرار رہی تو یہ 2070 یا 2080 تک بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق خود MBS نے نجی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ اصل ویژن اب اس سے کہیں چھوٹے پیمانے پر مکمل کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے سعودی عرب میں مقیم 42% غیر ملکیوں نے سمارٹ سٹی نیوم کے 170 کلومیٹر طویل افقی شہر دی لائن میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابتدا میں یہاں 10 لاکھ افراد رہائش اختیار کر سکیں گے، جبکہ 2030 تک یہاں 1.2 ملین اور 2045 تک 9 ملین تک آبادی ہو جائے گی۔ محمد بن سلمان کے اس ویژن پر پہلے دن سے لے کر آج تک تنقید ہوتی آئی ہے۔ سعودی عرب کے
न्योम सिटी के तामीराती मंसूबे में हजारों कारकुनों की हिलाकतों का दावा बरतानवी नशरियाती इदारे ITV के एक दस्तावेजी फिल्म में किया गया, जिसके मुताबिक 2017 से अब तक 21,000 से जायद गैर मुल्की मजदूर जान की बाजी हार चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक न्योम शहर के लिए मुख्तस इलाके में पहले से बसने वाले अल-हेवतात कबीले के लोग बेघर हो गए हैं। इनके घर इन्हें मुनासिब मुआवजे दिए बगैर ही मस्मार कर दिए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दहशतगर्दी के इल्जामात के साथ साथ उन्हें जबरी बेदखली और न्योम प्रोजेक्ट के दी लाइन नामी 170 किलोमीटर शहर की तामीर के खिलाफ मुबैना तौर पर मज़ाहमत करने पर गिरफ्तार किया गया था। न्योम पर इंटरनेशनल लेवल पर और भी कई वजूहात की बुनियाद पर तनकीद होती है। सबसे बड़ी वजह इंजीनियरिंग की हकीकत पसंदी है। आज़ाद इंजीनियर्स का कहना है कि 500 मीटर बुलंद और 170 किलोमीटर लंबी शीशे की इमारत मुख्तलिफ ज़मीनी हालात पर मौजूदा टेक्नोलॉजी से वक्त और बजट के अंदर बनाना इंतहाई मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। दूसरी वजह माली बोझ है। जब लागत अरबों से खरबों डॉलर तक जाएगी तो सवाल ये उठता है कि क्या ये रकम बेहतर तौर पर तालीम, सेहत या दीगर शोबों पर खर्च नहीं हो सकती थी। क्रिटिक्स इसे मेगालोमेनिया यानी जरूरत से ज्यादा अजमत के शौक की अलामत समझते हैं। एक ऐसा मंसूबा जो हकीकत से ज्यादा तशहीर और इंटरनेशनल इमेज पर मबनी है। TNS द नवीद शो में आज के लिए इतना ही। कहानियों का ये सिलसिला आपके लिए जारी रहेगा। मालूमात का सिलसिला, जानने और जांचने का सिलसिला। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।